الحمد لله وكفى والسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم المتين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج میں ذات اعلیٰ حضرت پر تبصرہ کرنے والا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان بریلی شریف میں پیدا ہوئے. امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی پیدائش 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں بریلی شریف کے محلہ سودا گران میں ہوئی اور 25 صفر المظفر 1340 ہجری میں دن کے 2:38 پر آپ اس دنیا سے وفات پائے. آپ کا مزار مقدسہ شہر بریلی میں موجود ہے. آپ کی مختصر سوانح حیات یہ ہے کہ آپ محض 4 سال کی چھوٹی سی عمر میں قرآن مقدسہ کا ناظرہ مکمل کیا. 8 سال کی عمر میں درس نظامیہ کی مشہور و معروف کتاب ہدایت النحو کی فارسی میں آپ نے شرح لکھی اور 14 سال کی عمر میں سند و فراغت حاصل کر کے آپ نے دارالافتاء کی اہم ذمہ داری سنبھال لی. کتنے ذہین تھے آپ کہ 14 سال کی عمر میں ہی آپ نے دارالافتاء کی اہم ذمہ داری سنبھال لی. 22 سال کی عمر میں آپ نے سید نوری میاں علیہ رحمت و رضوان ماہریرہ شریف کے مقدس ہاتھوں پر بیعت کا شرف حاصل کیا. 2 مرتبہ آپ نے اپنی زندگی میں حج بیت اللہ کیا. آپ ایسے متقی اور پرہیزگار تھے کہ آپ کے پیر و مرشد آل رسول حضرت نوری میاں علیہ رحمت و رضوان کو بھی آپ پر بڑا فخر و ناز تھا. جبکہ زمانے کا ایک دستور ہے کہ مرید اپنے پیر پر فخر کرتا ہے کہ میرا پیر بڑا تقوی والا ہے، بڑا پرہیزگار ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، میرے پیر کے صدقے میرا بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن جس مرید پر پیر فخر کرنے لگے، جس مرید پر پیر ناز کرنے لگے، آپ سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر وہ مرید کتنا باکمال ہوگا، پھر وہ مرید کیسا تقوی والا ہوگا، کیسا پرہیزگار. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کے پیر و مرشد آپ پر فخر و ناز کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ بروز محشر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو کوئی کہے گا رب کی بارگاہ میں کہ مولا میں نماز لے کر آیا ہوں. کوئی کہے گا مولا میں روزہ لے کر آیا ہوں. کوئی کہے گا میں زکوٰۃ و حج لے کر آیا ہوں. لیکن اعلیٰ حضرت کے پیر کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے میرا مولا بروز محشر پوچھے گا کہ اے آل رسول تم میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، میں یہ عرض کر دوں گا کہ مولا میں احمد رضا کو لایا ہوں. سبحان اللہ. ابر رحمت ان کی تربت پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. ذہن کے سمندر میں
یہ سوال تیر سکتا ہے کہ کن کا نام ہے امام احمد رضا؟ تو سنیں، 1000 سے زائد کتابوں کے لکھنے والے رائٹر کا نام ہے امام احمد رضا۔ چمنستان زہد و تقویٰ کے مسکراتے ہوئے پھول کا نام ہے امام احمد رضا۔ شریعت و طریقت کے خوبصورت سنگم کا نام ہے امام احمد رضا۔ کن کا نام ہے امام احمد رضا؟ آسمان فکر و فن کے شمس و قمر کا نام ہے امام احمد رضا۔ نوک قلم کی آبرو کا نام ہے امام احمد رضا۔ شعور و آگہی کی پختگی کا نام ہے امام احمد رضا۔ کشور علم و ادب کے بادشاہ کا نام ہے امام احمد رضا۔ تدبیر کے چمکتے ہوئے ہیرے کا نام ہے امام احمد رضا۔ معقولات و منقولات کے بحر ذخار کا نام ہے امام احمد رضا۔ کن کا نام ہے امام احمد رضا؟ ناشر قوم و ملت کا نام ہے امام احمد رضا۔ ہمدرد قوم و ملت کا نام ہے امام احمد رضا۔ مفکر اسلام کا نام ہے امام احمد رضا۔ تحریر و تقریر کے مہکتے ہوئے گلشن کا نام ہے امام احمد رضا۔ نگاہ ناز کے انتخاب کا نام ہے امام احمد رضا۔ تاجدار اہل سدت کا نام ہے امام احمد رضا۔ کن کا نام ہے امام احمد رضا؟ صرف مفتی نہیں بلکہ فتویٰ کا نام ہے امام احمد رضا۔ صرف متقی نہیں بلکہ تقویٰ کا نام ہے امام احمد رضا۔ صرف محقق نہیں بلکہ تحقیق کا نام ہے امام احمد رضا۔ وہ امام احمد رضا جن کی ہر ادا بولے نبی نبی، جن کی زلف بولے نبی نبی، جن کی گفتار بولے نبی نبی، جن کی رفتار بولے نبی نبی، جن کی زباں بولے نبی نبی، اور جب قلم اٹھائے تو نوک قلم سے بھی یہی صدا نکلے کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ارے جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت اس عاشق رسول کا نام ہے جو خوشبو سونگھ کر یہ پہچان لیتے تھے کہ یہاں پر کوئی آل رسول موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ قرآن کہتا ہے کہ تم ہرگز نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایسے لوگوں سے بھی محبت رکھتے ہو جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہو یا ان کی مخالفت کی ہو۔ مخالفت کرنے والا چاہے اس کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، خاندان کے افراد ہو، کوئی بھی ہو، صاحب ایمان اس سے محبت نہیں رکھتا۔ رشتہ داری کام نہیں دے گی، رسول اللہ کی محبت ضرور کام دے گی۔ اس لیے ایسے لوگوں سے ضرور محبت رکھے جو رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں، جو رسول اللہ کے سچے پکے غلام ہیں، جو رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے محبت ہرگز نہ رکھے جو رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہو،
یا گستاخی کرنے والوں کا سپورٹ کرتے ہو، ایسے لوگوں سے ہرگز لگاؤ نہ رکھے۔ جو اللہ اس کے رسول کو برا کہتا ہو، اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی، بے ادبی یا ان کی مخالفت کرتا ہو۔ جب ہم فرامین قرآن کے مطابق اپنی زندگی کے لمحات کو گزاریں گے تو یقیناً ہمیں اللہ اس کے رسول کی رضامندی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کے ایمان کی، عقیدہ کی محافظت فرمائے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے عشق رسول کے ساتھ۔ عشق رسول کی بنیاد پر ہی صحابہ کرام کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا تھا کہ ان کے روب و دبدبا کا سکہ ہر جانب بیٹھ گیا تھا، باطل طاقتیں لرزنے لگی تھی اور بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پرچم اسلام بلند ہونے لگا تھا۔ آج ہم خسارے کے دلدل میں اپنے قدم کو رکھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمارا یقین اللہ اس کے رسول کی ذات سے ہٹ گیا ہے، ہم نے اللہ اس کے رسول کے احکاموں کو ماننا چھوڑ دیا ہے، غیروں کی اتباع و پیروی کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے روب و دبدبا ہم سے دور ہوتے گئے اور ہمارے اندر لوگوں کے، غیروں کے روب و دبدبا آنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عزت بھی جا رہی ہے، ہمارے وقار بھی ختم کیے جا رہے ہیں۔ گزارش ہے کہ ہم جب تک رہے قرآن و احادیث کے فرامین پر عمل کرتے رہے، اسی میں ہماری یہاں کی بھی بھلائی ہے، وہاں کی بھی بھلائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔